بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی نفل نماز اپنے گھروں میں پڑھا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے پناہ مانگا کرو آزمائش کی مشقت، بدبختی کی پستی، برے ہاتھ میں اور دشمن کے ہنسنے سے۔ فرمان مصطفیٰ ہے، مجھ پر درود پاک پڑھنا ہر بروز قیامت پلسرات کی تاریکی میں نور ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کی ضمانت دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، میری شفاعت میری امت کے اسی شخص کے لیے ہے جو میرے گھرانے سے محبت رکھنے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ عاشوراء کے دن کا روزہ 1 سال پہلے کے گناہ مٹا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے حسن اور حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے دشمنی رکھا اس نے مجھ سے دشمنی رکھا۔ فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ بکری کی عزت کرو، اس سے مٹی جاڑو کیونکہ وہ جنتی جانور ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بناتا ہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 4 شعبے ہیں، ان میں بلند ترین اور سب سے اعلیٰ شعبہ لا الہ الا اللہ اور سب سے ادنا شعبہ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی بہترین خوراک وہ ہے جو وہ اپنی محنت سے کما کر کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگوں میں اس وقت تک خیر باقی رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی شخص کو مصیبت پہنچے تو وہ میری مصیبت یاد کر لے کیونکہ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 باتیں انبیاء اور رسول کی سنت میں سے ہیں، حیا کرنا، عطر لگانا، مسواک کرنا اور نکاح کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑی زیادتی یہ ہے کہ آدمی ناحق کسی مسلمان کی بے عزتی کرے۔ مسلمان میں کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی بدبو سے فرشتہ 1 میل دور ہٹ جاتا ہے۔ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کا پڑوسی اس کی آفتوں سے محفوظ نہ ہو۔ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے ان کو بخش دیا جاتا ہے۔ سفید کپڑے پہنا کرو اس لیے کہ پاکیزہ اور پسندیدہ ہیں۔ سلام میں پہل کرنے والا غرور و تکبر سے پاک ہے۔